سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم لوگ میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتے، کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے اندر یہ بات آ چکی کہ ایمان باللہ بھی ضروری ہے اور ایمان بالرسول بھی ضروری ہے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، تو ان کے اوپر ایمان لانا اس وجہ سے کیا ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب وہ مالک اور خالق ہیں تو ہمیں ان کے مرضیات اور نہ مرضیات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کن چیزوں سے وہ راضی ہیں اور کن چیزوں سے وہ راضی نہیں ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی، تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر کل کے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اس وقت جتنی بھی اقوام تھی، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین عرب ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ بھی تھا۔ اب وہ اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے طریقے پر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ اور اس کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، تو وہ محبت میرے سے ہو کر جاتی ہے، میری اتباع کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا سکو گے۔ اگر تم میری اتباع کر لو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لو گے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی محبت کرنے لگیں گے، اور تم اپنے محبت کے اندر کیا ہے، دعویٰ کے اندر سچے ہوگے۔ محترم سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تو اپنی محبت کے متعلق یہ فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ان کی جان سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے، ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کی اولاد اور اس کے والدین اور سارے لوگوں سے سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، کہ اس وقت تک کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی میرے ایمان، میرا اسلام جو میں لے کے آؤں، میرا دین جو میں احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے گا، جب تک وہ اپنی ان خواہشات کو اس کے تابع نہیں کر لیتا اس وقت تک کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، نمبر ایک اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نمبر دو اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں پہلے اتباع کا حکم دیا، پھر آگے اطاعت کا حکم دیا، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ اطاعت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں۔ اطاعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا، جو فرمایا، اس کی تابعداری، اس کو مان لینا، اس کی اطاعت کر لینا، جو جیسا کہا ہے سر تسلیم خم ہو جانا، بس جو بات کہی سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ یہ اطاعت کا جو سنا، جس کو آپ سمعنا سن لیا، اب اطعنا، اب اس کی ہم نے کیا کرنی؟ اس کی اطاعت کرنی، اسی کے مطابق وہ کام سر انجام دینا ہے، یہ اطاعت رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی اتباع رسول۔ اتباع رسول کا جو درجہ ہے وہ اطاعت رسول سے بڑھ کر ہے۔ اتباع رسول کا درجہ اطاعت رسول سے بڑھ کر ہے۔ اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے اسی طریقے کے مطابق انسان چلتا رہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض چیزیں عبادتاً کی ہیں اور بعض چیزیں عادتاً کی ہیں۔ عبادتاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ نماز پڑھی، زکوٰۃ دی وغیرہ، یہ اس قسم کی جتنی بھی عبادات ہیں یہ ازروع عبادت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حج کیا، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، اور اس طرح کی عبادت کے طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور بعض افعال وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً اپنا ہے۔ مثلاً عادتاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید لباس کیا تھا؟ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادتاً کیا ہے؟ کرتا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عادتاً پگڑی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عادتاً خوشبو لگاتے تھے وغیرہ ذالک کی چیزیں اس طرح آپ اپناتے جائیں، چلتے جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بات چیزیں آپ سے عادتاً کی۔ اب اتباع کے اندر کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادتاً کی ان کو بھی یہ اپنا رہا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کی ہے اس کو بھی کیا کر رہا ہے؟ اپنا رہا ہے۔ جیسا کہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس حالت میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گریبان جو تھا یہ کھلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بٹن وغیرہ یہ گریبان تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس صحابی نے جب یہ دیکھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گریبان کو کھلا ہوا بات ہو، اس کے بعد اس نے اپنے گریبان کو کیا کر دیا؟ کھول دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ صحابی دیہاتی ہوں گے، اس کے بعد نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے، نہیں بٹن بند کیے، نہیں کیے، لیکن اس نے دیکھا تو وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو کیا ہے؟ چلنا شروع ہو گیا۔
اور بھی اس قسم کے بہت سارے کیا کتب احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، محبت فاتبعونی، تو تم میری کیا کرو؟ اتباع کرو، تو تم میری کیا کرو؟ اتباع کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، تو وضو سے ظاہر ہے اب جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے ٹچ ہو کے نیچے گر رہا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو آگے بڑھ بڑھ کر ہاتھوں پہ اٹھا رہے بطور برکت کے، برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم پر، اور اس طریقے سے کیا ہے مل رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے محبت کی وجہ سے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ دیکھ لو میری محبت، فرمایا کہ اچھا اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، میری محبت کے اندر سچے ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے یہ کرنا ہے کہ یاد رکھو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ کو اپنانا ہے۔ دوسرے نمبر پر کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، دوسرے نمبر پر کبھی کیا ہے امانت کے اندر آپ نے کبھی خیانت نہیں کرنی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کبھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان جذبات کے اندر آ کر یہ کہے نا کہ میں آپ کے پیچھے جان دینے کو تیار ہوں، آپ کے حرمت پہ جان بھی قربان ہے، اور یہ دعوے کرنا اور اس طریقے سے منٹوں سیکنڈوں کے اندر جان دے دینا، یہ کوئی اتنا مشکل یہ ہے کہ ایک ایک عمل کو کیا ہے اپنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل میں کیا ہے چیز ہے۔ آپ حضرات نے وہ سنا ہوگا کہ بڑے مشہور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے متعلق، یا اس طرح کوئی بڑے مشہور بزرگ اللہ والے ہیں، ان کے پاس ایک شخص ایک عرصے تک ان کی خدمت کے اندر رہا، اور کوئی 8-10 سال تقریباً رہا۔ 10 سال کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دی، میں جانے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ اللہ کے اگر ولی، کوئی کرامت مجھے کیا ہے نظر آتی؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میرے سے کیا کرامت ہوتی یا جو آپ کے سامنے ہے یہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے جانے کے ایک بات بتاؤ، کہ یہ بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ رہے، کوئی میرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اس کے علاوہ کوئی ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کو کیا ہے اپنانا، ایڈاپٹ کرنا، اس کو فالو کرنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ بہت بڑا کیا ہے مرحلہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو اتباع ہے یہ صرف عبادت کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اتباع معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، سیاست کے اندر، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کے اندر، اور بھی بہت سارے غمی کے معاملات ہوں، خوشی کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، یہ سارے کے سارے ان چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اور احکامات کو اور ان چیزوں کو فالو کرنا، اس کے یہ در حقیقت چیز ہے۔ آج کل تو ہم نے کیا کہتے ہیں سب چیزیں چھوڑ کر عبادت کے اندر لے لیا کہ بس یہ باقی سب چیزیں ہمیں پتہ ہی ہیں، بلکہ اب تو معاملہ عبادات سے بھی کیا ہے گیا گزرا ہو گیا ہے۔ اب ہم نے تو عبادات بھی اپنے اپنے مطلب کی، اپنی مرضی کی کیا ہے بنا دی ہیں۔ ہر ایک طبقے نے اپنے اپنے طور پر جناب اللہ کہ یہ کر لو تو یہ ہے، یہ کر لو تو یہ ہے، کہ ہر ایک نے محبت کا اور عشق کا الگ الگ انداز اور اپنا لیا ہے کہ یہ کر لو گے تو تب تو تم عاشق رسول، اگر نہیں کرو گے تو تم تو جناب اللہ کچھ اور ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اور بات دیکھیں کہ بخشنے کے اندر بھی دیکھ لیجیے، بعض گناہ ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نے عبادات کے اندر کمی کی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا میں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے ان حقوق اللہ کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ پھر دوسرے نمبر ہے حقوق العباد ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا لین دین ہے، تو فرمایا کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی میں محبت تو میرے سارے پچھلا کیتا کرایا معاف، کہ میں نے اب جو کسی کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے غبن کر دی ہیں تو ایک ہی لمحے کے اندر وہ سب مجھے کلین چٹ مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے، وہ ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ادا کر۔ قل اطیعوا اللہ والرسول،
اسی طریقے سے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطاعت، اور فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یہ عصمت رسول، اسی سے وہ کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفظ یہ حاصل ہوتا ہے، سیکیور ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ کیا ہے سرزد نہیں ہو سکتا، نہیں سرزد ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اطاعت کو حکم دیا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کوئی غلطی اور اس طرح کی کوئی چیز سرزد ہو سکتی تو آپ پر اعتماد ہی کیا ہے، اٹھ جاتا۔ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلطی ہو ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ان کے ہاں معاملہ رکھا ہوا ہے کہ غلطی ان سے نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مذاق فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہنسی یہ نہیں کہ العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ہر وقت 12 بجے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات بھی، معاملات بھی، لین دین بھی، خوش اخلاقی بھی، خوش مزاجی بھی، یہ ساری چیزیں بدر جہاں اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں، تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہو کے مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہو کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں مذاق کر رہا ہوں، لا اقول الا الحق، اس مذاق کے اندر بھی میں سوائے حق بات کے کچھ نہیں کہتا، کہ میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو حق اور سچ بات ہی کیا نکلتی ہے۔ بعد رات نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ایک مرتبہ کوئی مذاق کی بات کہی، فقہائے کرام رحمہ اللہ نے اس مذاق والی بات سے کوئی 100 مسائل کا استنباط کیا ہے، 100 مسائل کا استخراج کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول الا الحق، کہ میں حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کا اطاعت رسول کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے محفوظ اور سیکیور ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ روح گردانی کر لے، منہ پھیر لے، تو یاد رکھنا کہ یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں سے محبت نہیں کرنے والے، ان کافروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، بعض حضرات اس کے اندر فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کفار اور یہود اور نصارہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کر رہے ہیں، کفر اور انکار کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی چیز کو کیا ہے اپنا نہیں رہے، نہ معاملات کو، نہ سنت کو، نہ شریعت، نہ تجارت، کسی چیز کے اندر بھی، نہ غمی نہ خوشی اور کسی طرح۔ فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثیر تعداد ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تکفرن العشیر، کہ وہ اپنے خامندوں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح وہ خامندوں کی نافرمانی یہ کفران نعمت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ کفران نعمت ہے۔ تو لوگ جو نہیں مان رہے وہ نہ مان کر کفر کر رہے ہیں، اور جو مان رہے ہیں اور اطاعت اور اتباع نہیں کر رہے تو وہ اتباع اور اطاعت نہ کر کے کفران نعمت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کافروں کے متعلق میں لا يحب الکافرین، چاہے وہ کفران نعمت کرنے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔